اور وہ پکچر جو بیڈ روم والی آپ نے لگائی ہے اپنے تھمبنیل پہ، اس کا پروف تو لازمی چاہیے۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ ڈالی تھی اور دوسری بھی اسی سے ریلیٹڈ ڈالی ہے، تو چلیے جی سٹارٹ لیتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ ایک عورت ہونے کے ناطے آپ سوچیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے بہت بڑا گناہ کمایا، کیونکہ یہ جو مس کیریج ہوا ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اوپر سے بے شرمی کی حد یہ ہے کہ آپ بولتی ہیں کہ مس کیریج نہیں ہوا، بریانیاں کھائی جا رہی ہیں اور جی قورمہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ مطلب محسن جو ہے وہ بریانی بنا رہا ہے اور جو سویٹی ہے وہ کڑھائی بنا رہی ہے، چکن کڑھائی بنا رہی ہے۔ یہ آپ کہاں سے ٹیلی کر رہی ہیں؟ پلیز تھوڑا سا سائیکیٹرسٹ کے پاس چلی جائیں۔ جو سوچتی ہیں یقین کر کے اس پہ بولنا شروع ہو جاتی ہیں، ویڈیوز بنا لیتی ہیں کہ میں جو سوچ رہی ہوں وہ ویسے ہی ہے۔ بھئی آپ نہ ملتی ہیں سویٹی سے، نہ محسن سے کبھی ملی، نہ ان کو جانتی ہیں کہ ان دونوں کا، تینوں کا، ان کا مینٹل لیول کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شیطان کا دربار لگتا ہے اور اس میں وہ اپنا تخت اس کو پیش کرتا ہے جس نے میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ڈالا ہو، دراڑ ڈالی ہو، دوریاں قائم کی ہوں، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت ڈالی ہو۔ سوری ٹو سے آپ نے وہی کام کیا اور آپ شاید اس تخت پہ بیٹھنا چاہتی ہیں جو شیطان نے آپ کو آفر کیا ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو میاں بیوی کو دور کرتا ہے، لڑواتا ہے، وہ اسلام کے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں تو بہتر ہے۔ شریعت میں کسی پہ بہتان لگانا، الزام لگانا بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے آپ کو شاید نہیں پتا، کیونکہ آپ تو غیبت بھی کر رہی ہیں نا سر پہ وہ دوپٹہ چڑھا کے۔ 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو آپ کے پاس 40 ڈیز ہیں۔ آپ نے جو پکچر کی بات کی، جو برگرز کی بات کی، یا ڈاکٹر اکرم کی بات کی، جو بھی بات کی، آپ کے پاس 40 ڈیز ہیں۔ 40 ڈیز کے اندر آپ ثابت کریں کہ آپ نے سچ کہا، اور یہی سین ہے۔ اور سویٹی ایسا ہی کرتی ہے، اور ذہین بھائی جو ہیں وہ بھی ڈرامے ہی کرتے ہیں اور آڈینس کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ان سب کا پروف چاہیے، اور وہ پکچر جو بیڈ روم والی آپ نے لگائی ہے اپنے تھمبنیل پہ، اس کا پروف تو لازمی چاہیے۔ پہلے تو وہ پروف اٹھا کے لائیں، پھر آئیں بائیں شائیں، جدھر مرضی جو بات آپ نے کرنی ہے وہ آپ کیجئے، لیکن فرسٹ آف آل وہ پروف چاہیے سب کو کہ آپ نے کہا کہ سویٹی جو ہے بیڈ پہ لیٹ کے کسی سے بات کر رہی تھی، یا جو بھی آپ کی ذہنیت، آپ نے اس ذہنیت کے حوالے سے جو بھی بات نکالی منہ سے، آپ دیں گی پروف اور within 40 ڈیز دیں گی۔ نہیں دیں گی تو اسلام کی روح سے 80 کوڑے آپ پہ واجب ہیں جو آپ کو لگائے جائیں گے، کہ اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ضرور لگیں گے، کہ ایک پاک باز عورت پہ یہ دھبا لگایا ہی کیوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ پر بھی ایسا دھبا لگا دے، اس لیے بی کیئرفل۔ وہ بھی ایک خاتون ہیں اور آپ بھی ایک خاتون ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے ہم لیبرل لوگ زیادہ اچھے ہیں، ہم تو زیادہ کسی کی بدی ہی نہیں کرتے، نہ اتنے بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں۔ آپ تو سر باندھ کے اسلام کا رٹ لگا کے اور پھر ایسی آرام سے باتیں بھی بول رہی ہوتی ہیں، اور اسکرین پہ جو آپ کو حدیث نظر آ رہی ہیں یہ بھی آپ پڑھ لیں۔ میں پروف دے رہی ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا یہ پروف ہے، تو آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کے ضرور پروف دیجئے گا۔ اور ایک اور بات آپ نے کی وہ یہ کہ ذہنی سکون کے لیے اور نیگیٹو تھاٹس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بی بی آپ تو روز کھولتی ہو، آپ کی نیگیٹو تھاٹس کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ ہونی چاہیے نا ختم۔ مطلب بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن خود اپلائی کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے تو آج تک جتنی بھی سویٹی کی ویڈیوز دیکھی، محسن کی دیکھی، ہنی کی دیکھی، مجھے ان میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آتی۔ وہ ویسے ہی لائف گزارتے ہیں جیسے گزارنی چاہیے، ایک نارمل۔ اور اسکرین پہ جو آپ کو حدیث نظر آ رہی ہے یہ بھی آپ پڑھ لیں۔
میں پروف دے رہی ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا یہ پروف ہے. تو آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کے ضرور پروف دیجئے گا. اور ان کی ویڈیوز میں اگر کوئی ایسی بات نظر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی بات سنی ہے یا گزاری ہے جو کہ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے وہ سختی پہ آ گئے ہیں اور سخت بات کر رہے ہیں ویڈیو میں آ کے. آپ خود سوچیں نا، آپ کے پیچھے کوئی پڑھ رہے اور پھر ویڈیو تو بنتی ہے ایسی چیزوں کے لیے کہ اگلے کو بندہ ہم بھی کچھ کر کے سنا دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندہ سنا رہے اور اگلے بندے کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈیفینڈ کے لیے منہ سے کوئی سخت بات نکالے. اب دیکھیں نا، آپ لگی ہوئی ہیں گالیاں. تو یہ تو بتائیں نا کہ وہ گالیاں دینے کی سچویشن محسن کی کیوں آئی؟ اگر سویٹی نے کوئی سخت بات کی ہے تو اس کی ریزن کیا تھی؟ کوئی ریزن ہوگی. زعیم بھائی جو پھوٹ کے رو پڑے، تمیز کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن پھر بھی وہ بول رہے تھے اپنی حد میں رہ کے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مجبور کیا. اب آپ اس کا جواب پلیز مجھے لازمی دیجئے. ایک اور بات کہوں گی وہ یہ کہ آپ ہوتی کون ہیں یہ کہنے والی کہ کوکنگ وتھ شبانہ سے معافی مانگنی چاہیے سویٹی جی کو، زعیم بھائی کو، محسن کو اور ہنی کو. مطلب who the hell are you؟ کیوں وہ معافی مانگے؟ بھئی ان کا پرسنل میٹر ہے، ان کی مرضی. اور انہوں نے کیا ایسا برا کر لیا؟ لوگوں کے رشتے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو وہ بات ہو گئی پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. یہ کہاوت تو سنی ہوگی آپ نے. وہ ان دونوں فیملیز کا اپنا پرسنل میٹر ہے. اب وہ آپس میں جو بھی ایٹیچیوڈ رکھے وہ ان کی مرضی. آپ کون ہوتی ہیں یہ بتانے والی ان کے گھر کی بڑی بننے والی کہ بھئی اب ان کو معافی مانگنی چاہیے؟ آپ تو کچھ اوور کانفیڈنٹ دکھا. معافی تو آپ کو لازماً سویٹی سے مانگنی چاہیے اور زعیم بھائی سے بھی، کیونکہ ان کا مس کیریج آپ کی وجہ سے ہوا، کیونکہ آپ نے مسلسل اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان کو ٹینشن میں رکھا، ٹارچر کیا، جس کی وجہ سے ان کا مس کیریج ہوا. سمجھ آ گئی؟ بار بار آپ مس کیریج کو ڈرامہ بتا رہی ہیں. تو آپ کو معافی مانگنی ہے، یہ میں کہہ رہی ہوں. سویٹی سے اور زعیم بھائی سے آپ معافی مانگیں. اس بات کو رہنے دیں کہ وہ کوکنگ وتھ شبانہ کی فیملی سے مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے، وہ ان کا آپسی معاملہ ہے. لیکن یہاں ڈائریکٹ آپ سے معاملہ بن رہا ہے. اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.